बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवानू। बानिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जनाब इमरान खान साहब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ ज़हर-आलूद ट्वीट्स कर रहे हैं और इन ज़हर-आलूद ट्वीट्स के बाद खान साहब की माफ़ी के तमाम दरवाजे तो उसी दिन बंद हो चुके थे जिस दिन उन्होंने पाकिस्तान की मुक़्तदरा का भरम तोड़ा था, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का ट्रस्ट तोड़ा था। जो इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी उसी इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाई, उसी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ महाज बनाया, उसी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नैरेटिव बनाया कि अमेरिका की साजिश थी, डोनाल्ड लू की साजिश थी, जनरल बाजवा की साजिश थी, इन्होंने मुझे हटाया, इक़्तिदार से फारिग किया। ये बयानिया खान साहब ने इसलिए गढ़ा था क्योंकि वो अवाम में बहुत मकबूल होना चाहते थे। वो दिखाना चाह रहे थे कि देखो जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के वज़राए आज़मों के साथ करती रही, मुंतखब जमहूरी हुकूमतों के साथ करती रही, इसी तरह मुझे भी टारगेट किया गया, कॉर्नर कर दिया गया, मुझे साइडलाइन कर दिया गया, मुझे वज़ारत उज़्मा से हटा दिया गया। अब जो वो बातें कर रहे हैं, कोई जी शऊर और पढ़ा लिखा शख्स वो इन बातों को नहीं मान सकता, इसलिए क्योंकि खान साहब के बारे में सबको मालूम है कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, कोई स्पेस नहीं है और वो अब रास्ते तलाश करने की कोशिशों में है। पाँव मार रहे हैं, जगह जगह पाँव मार रहे हैं, जगह जगह हाथ डाल रहे हैं कि कहीं ना कहीं से मुझे रिलीफ मिल जाए, कहीं ना कहीं से मेरी कोई बात बन जाए। लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि जो टारगेट है वो फील्ड मार्शल है। मौजूदा हुकूमत इमरान खान का टारगेट नहीं है। इमरान खान का जो असल हदफ है, जो इमरान खान साहब का असल टारगेट है, वो फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर हैं, जिनको वो हर सूरत जो है नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने 9 मई करवाया था ना। अब ये पीटीआई कहती है कि 9 मई अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। इट्स नॉट ए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इट्स ए स्ट्रेटजी, इट्स अ फैक्ट। ये एक सानिया था, ये एक हकीकत थी कि आपने 9 मई करवाया फौज में हाई प्रोफाइल बगावत के लिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर तकसीम डालने के लिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो दुनिया के सामने उसका इमेज गिराने के लिए, उसके खिलाफ जो साजिश रचाई, उसी साजिश को रचाते रचाते आप खुद अपना नुकसान कर बैठे। आप अपनी खुद सियासत का जो है वो सवा सत्यानाश कर बैठे। आपकी सियासत के ताबूत में आखिरी कील जो है वो आपके अपने हाथ से ठुका। आपने क्या किया? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का भरम तोड़ा ना, पाकिस्तान की मुक़्तदरा का भरम तोड़ा। तो अब जो वो ट्वीट्स कह रहे हैं, मैं हैरान हूं कि खान साहब जो हैं वो किस तरह से एक तरफ बात करते हैं कि जी हाँ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है और फिर दूसरी तरफ इसी इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत को वो टारगेट करते हैं, इसी इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के खिलाफ वो हर्जा सराई करते हैं। अब जो उन्होंने ट्वीट्स किए हैं ये बहुत समझ लें कि बड़े अलार्मिंग ट्वीट्स हैं और पाकिस्तान की जो स्टेट है, पाकिस्तान की जो रियासत है, उसको वो थ्रेट कर रहे हैं, उसको वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और जिस किस्म के वो ट्वीट्स करते हैं, ये ट्वीट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि जी कॉमनवेल्थ की 8 फरवरी के इलेक्शन पर जो रिपोर्ट लीक हुई है, इसने भी इंतखाबी धांधली का पोल खोल दिया कि कैसे बेशर्मी और डटाई से हमारा मैंडेट चोरी किया गया। इसका इल्ज़ाम वो पाकिस्तान की मुक़्तदरा के ऊपर लगा रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि अपने अरकान पार्लियामेंट को पैगाम देना चाहता हूं कि मुल्क में नाफिज आसिम लॉ जनरल आसिम को टारगेट करते हुए इनका नाम लेकर कह रहे हैं कि आसिम लॉ से बिल्कुल ना घबराएं, ना ही जेल से घबराएं। एक फर्द वाहिद अपने इक़्तिदार की हवस को पूरा करने की खातिर आपको दबाना चाहता है। ये जनरल आसिम को वो कह रहे हैं। आप जितना इनसे डरेंगे ये इतना ही आपको दबाएंगे। आप हक पर हैं और हक और सच इंसान को बहादुर बनाता है और हक की फतह होती है। आखो सुभान अल्लाह। फिर वो कह रहे हैं कि 9 मई की तर्ज पर ही एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचाया जा रहा है। अफगानों और कबायली अवाम के साथ 9 मई की तर्ज पर एक ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचाया जा रहा है। जब से आसिम मुनीर को चार्ज मिला है, अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात जान पूछ कर बिगाड़े जा रहे हैं और इन्हें मुसलसल पाकिस्तान से जंग शुरू करने पर उकसाया जा रहा है ताकि मौजूदा अफगान हुकूमत की मुखालिफ लॉबी खुश की जा सके और मगरब के सामने एक निजात दहिंदा बनने की कोशिश की जाए। फिर वो कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन से दहशत गर्दी मज़ीद बढ़ेगी। जब पुलिस इसी बढ़ती हुई दहशत गर्दी को कंट्रोल करने में लगेगी तो गवर्नेंस और अमन व अमान का बेड़ा गर्क हो जाएगा।
پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی پالیسی ANP کی حکومت کے دور میں بھی اپنائی گئی تھی. پاکستان میں اس وقت جو بھی ہو رہا ہے عاصم لا کے تحت ہو رہا ہے اور مسلسل آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر اور بشرا بی بی کے اوپر جیل میں جو مینٹلی ٹارچر ہو رہا ہے وہ عاصم منیر آپ اس لیے کروا رہے ہیں کہ ہم جھک جائیں گے یا ٹوٹ جائیں گے. ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے اور یہ عہد کیا ہے کہ ہم یزیدیت کے سامنے کبھی سر نہیں جھکائیں گے کیونکہ یہ شرک ہے. مطلب دیکھیں وہ کس قسم کے ٹویٹس کر رہے ہیں اور کس قسم کی وہ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کے خلاف اور جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مینڈیٹ چوری سمیت ہر ظلم پر قانونی راستے اختیار کر کے دیکھے مگر ہمیں انصاف نہیں ملا, اس لیے اب ڈٹ کر اپوزیشن کرنے کا وقت آن پہنچا ہے. کیا کریں گے؟ سڑکوں پر نکلیں گے, پروٹیسٹ کریں گے. جب وہ عاصم منیر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانیوں کے ساتھ اور قبائلیوں کے ساتھ 9 مئی کی طرز کا ایک فالس فلیگ آپریشن رچایا جا رہا ہے. پہلی بات کہ افغانستان جو TTP کو جنم دے رہی ہے, جو افغانستان کے اندر وہاں کے جو طالبان ہیں جو TTP تحریک طالبان پاکستان کو پروموٹ کرتے ہیں, جو پاکستان میں ٹیررزم پھیلاتے ہیں, دہشت گردی پھیلاتے ہیں, فرقہ واریت پھیلاتے ہیں, جو پاکستان میں مختلف شکلوں میں مختلف فیسز میں پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں, پاکستان کے امن اور خوشحالی اور سلامتی کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں. کیا ایسے لوگوں کو معافی ملنی چاہیے؟ کیا ایسے لوگوں کو کچلنا نہیں چاہیے؟ کیا ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان نہیں بنانا چاہیے کہ جو لوگ پاکستان کی سالمیت کو, پاکستان کی خود مختاری کو, پاکستان کی اسٹیٹ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں, کیا ان لوگوں کو معافی دینی چاہیے؟ بالکل نہیں دینی چاہیے. افغانستان کے اندر جو طالبان ہیں وہ TTP کو پروموٹ کرتے ہیں, تحریک طالبان پاکستان بلوچستان کے اندر, پشاور کے اندر کس طرح سے ٹیررزم پھیلاتی ہے, دہشت گردی کو پروموٹ کرتے ہیں. پھر وہ جو فتنہ الخوارج TTP ہے, کیا اس کو کچلنے کے والے سے ریاست کا جو موقف ہے وہ اٹل نہیں ہے؟ پاکستان کی ریاست کا فیصلہ ہے کہ کالعدم TTP تحریک طالبان پاکستان فتنہ الخوارج وہ کسی بھی شکل میں ہو, وہ کسی بھی روپ میں ہو, ہم اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے, اس کو کچل کے رکھ دیں گے. اب خان صاحب جو پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف ٹویٹس کہہ رہے ہیں, سر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی معافی کا راستہ بند ہو چکا ہے. یہ جتنے مرضی پاؤں مار لیں, یہ جتنا مرضی اسٹیبلشمنٹ کو نیچا دکھا دیں, خان صاحب سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ اتنا دباؤ آئے گا, اتنا پریشر آئے گا کہ وہ بیٹھے گی اور بیٹھ کر مجھے میرے ساتھ بات کرنے پر مجبور ہو جائے گی اور عاصم منیر کہے گا کہ دیکھو یار خان تو ناقابل شکست ہے. وہ ابھی تک خان صاحب کو جو ہے نا یہ بہت گمان ہے کیونکہ جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں انہوں نے ان کا بیڑا غرق کر دیا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ NCCIA نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جیل میں تحقیقات کرنے گئی ہے. یاس خان صاحب جو ڈائریکٹر ہیں ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی نے تحقیقات کی. انہوں نے پوچھا کہ خان صاحب دسو تو ٹویٹر اکاؤنٹ کدھروں آپریٹ ہو رہا ہے, کہاں سے ہینڈل ہوتا ہے؟ تو خان صاحب کا منہ بند تھا. پتہ ہی تھا نا ان کو کہ جب میرے پاس جواب ہی کوئی نہیں ہے تو میں آگے سے کیا بولوں. تو خان صاحب کو پتہ ہے کہ وہ بڑی بری طرح پھنسے ہیں. ان کی معافی کے تمام راستے, تمام آپشنز بند ہو چکے ہیں کیونکہ کوئی آپشن نہیں بچا, کوئی امید کی صورت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی, کوئی معافی کی صورت نظر نہیں آ رہی, کہیں سے بھی کوئی بات بنتی نظر نہیں آ رہی. تو خان صاحب جو ہیں مطلب سمجھ لیں کہ ختم شد, کوئی راستہ نہیں ہے. کیونکہ آخری راستہ یہی تھا جو گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں آخری بات تو یہ ہے کہ راستہ آخری یہی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی پڑے گی. یہ بات تو علیمہ خان صاحبہ نے بھی مان لی. گنڈا پور صاحب تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں اسٹیبلشمنٹ حمایتی سوچ کے لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں, لیکن خان صاحب کے پلے یہ باتیں نہیں پڑ رہی. وہ انہی عمران ریاضوں سے, آفتاب اقبالوں سے اور بہت سے لوگوں سے وہ مشورے لے رہے ہیں اور وہ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب آپ لڑیں گے, آپ ہیرو بن جائیں گے, نیلسن منڈیلا بن جائیں گے. تو خان صاحب کو اگر نیلسن منڈیلا بننے کا شوق ہے اور خان صاحب کو اگر ہٹلر بننے کا شوق ہے تو وہ بھی کر کے دیکھ لیں, اس کا بھی شوق پورا ہو جائے گا. دوسری خبر جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری, جن کی ڈگری سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 آنریبل ججز جس میں ایک چیف جسٹس ہیں اور دوسرے فاضل جج, انہوں نے ان کو کام کرنے سے روک دیا, جسٹس طارق محمود جہانگیری کو. اب جسٹس طارق محمود جہانگیری نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر لی
اور سپریم کورٹ نے ایک عام شہری کے طور پر وہ گئے اور ان کے ساتھ جو ان کے بقیہ 4 فاضل ججز تھے، یہ وہی 5 ججز ہیں جنہوں نے آئی ایس آئی کی جوڈیشل معاملات میں مداخلت پر اپنے چیف جسٹس، اس وقت کے چیف جسٹس جو آج سپریم کورٹ کے جج ہیں جسٹس میاں عمر فاروق، اور سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کو خط لکھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ آئی ایس آئی پاکستان کے جوڈیشل معاملات میں مداخلت کر رہی ہے۔ اب یہ جو جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں، ان کے ساتھ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس سمن رفعت امتیاز اور جسٹس بابر ستار، اب یہ 4 ججز ان کے ساتھ لائن لگا کر سپریم کورٹ آف پاکستان گئے۔ اچھا، اب قانون کے مطابق اگر ایک جج سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی ڈگری فیک ہے یا آپ کی ڈگری ریئل ہے، تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اختیار ہے، فردر پروسیڈ تو اس نے کرنا ہے، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ججز کے احتساب کا فورم ہے وہ جواب لینے کا پابند ہے۔ کسی بھی جج کو اگر اکاؤنٹیبل کرنا ہے، اس کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے، تو اس سے سوال کرنا تو سپریم جوڈیشل کونسل کا رائٹ ہے۔ یہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو تھے، انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو فیس کیا۔ یہی افتخار محمد چودھری تھے، ان کے خلاف بھی ریفرنس آیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ ماضی میں بہت سے ججز کے خلاف ریفرنسز آئے، سپریم جوڈیشل کونسل نے اس کی سماعت کی، جن کے خلاف الزامات غلط ثابت ہوئے، ان کو ان الزامات کی روشنی میں ان کے خلاف جتنے بھی الزامات تھے، ان الزامات سے ان کو بری کرتے ہوئے وہ ریفرنسز جو ہیں وہ ردی کی ٹوکری میں گئے۔ تو اگر یہ جج صاحب جو ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیر، ان کے خلاف الزامات غلط ثابت ہوتے ہیں، تو وہ الزامات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو بری کر دیا جائے گا، وہ الزامات ردی کی ٹوکری میں چلے جائیں گے۔ تو اب اگر ایک جج سے پوچھا جا رہا ہے کہ جی آپ کی ڈگری کہاں سے ویریفائی ہے، کہاں سے ہوئی، کہاں سے لی آپ نے، کس یونیورسٹی سے لی، کراچی یونیورسٹی سے جو آپ نے LLB کی ڈگری لی، آپ انرولڈ ہوئے کس سن میں، انرولڈ ہوئے کس سن میں، آپ کو ڈگری ملی، تمام چیزیں پوچھنا سپریم جوڈیشل کونسل کا رائٹ ہے۔ تو جو باقی 4 ججز ہیں سر، یہ وہی 5 ججز ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ جی آئی ایس آئی پاکستان کے جوڈیشل معاملات میں مداخلت کر رہی ہے، پھر انہی کے الزامات غلط ثابت ہوئے، پھر انہی الزامات کو سامنے رکھتے سپریم کورٹ کا کانسٹیٹیوشنل بینچ، آئینی بینچ، اس نے ان 5 ججز کی پٹیشن کے اوپر سماعت کی۔ اس کیس کا تاریخی فیصلہ آیا کہ ججز کے الزامات جو ہیں اس کو رد کر دیا گیا، کوئی الزام ثابت نہیں ہوا۔ تو اب سپریم کورٹ چلے گئے ہیں، دیکھتے ہیں آگے فردر کیا ہوتا ہے۔ لیکن سر معاملہ بہت بگڑنے والا ہے اور کچھ دنوں میں کچھ بڑا ہونے والا ہے، اور اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا جو کھڑاک ہوگا وہ بڑا زوردار ہوگا۔ اپنی رائے کے کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔